بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلوں کو سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ آدھی رات کے قریب مدائن میں داخل ہوتے ہی زربخت کو ردشیر کی موت اور شہریار کی تخت نشینی کی خبر ملی اور صبح ہوتے ہی اس نے فریبرز کی قیامگاہ کا رخ کیا۔ عام حالات میں سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کے سوا بہت کم لوگ ایسے تھے جو دفتر کے مقررہ اوقات کے علاوہ فریبرز سے ملاقات کر سکتے تھے، لیکن زربخت کے لیے اس کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا تھا اور محافظ فوج میں شامل ہونے والے ادنا افسروں میں شاید وہ پہلا شخص تھا جسے مدائن میں مکان حاصل کرنے سے قبل ایک مہمان کی حیثیت سے فریبرز کے گھر ٹھہرنے کا موقع ملا تھا۔ ایک بوڑھے نوکر اس کی بیوی اور بیٹی کے سوا گھر کے کسی اور ملازم کو اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اس بوڑھے نوکر کا نام کافور تھا اور وہ فریبرز فرصت کے اوقات میں اس کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ خادمہ کا نام فردوس اور اس کی بیٹی کا نام نیلوفر تھا۔ نیلوفر ایک کھلتے ہوئے رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی اور جب زربخت پہلی بار اپنے باپ کا تعارفی خط لے کر فریبرز کے پاس آیا تھا تو اس کی عمر 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ صحت مند دوشیزہ جس کے تر و تازہ چہرے پر دائمی مسکراہٹیں رقص کیا کرتی تھی، ابتدا میں زربخت کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے چلے گئے، تاہم حسب و نسب کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہی۔ پھر ایک شام زربخت گھر آیا تو فردوس اور اس کی بیٹی باغ میں ٹہل رہی تھی اور اس نے کسی تمید کے بغیر یہ کہا، مجھے مکان مل گیا اور میں کل وہاں چلا جاؤں گا۔ نیلوفر کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ زربخت نے قدرے توقف کے بعد کہا، نیلوفر، جب میری بہن یہاں آئے گی تو اسے ایک سہیلی کی ضرورت ہوگی۔ نیلوفر کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ اس نے کہا، میں ہر روز اس کے پاس جایا کروں گی، اگر آقا نے اجازت دی تو میں اسے شہر کی سیر بھی کراؤں گی۔ آپ کو معلوم ہے میری ایک سہیلی اصفہان میں رہتی ہے، جب وہ یہاں آئے گی تو آپ کی بہن سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام یاسمین ہے اور ہم اسے شہزادی کہا کرتے ہیں، سنہری بالوں والی شہزادی۔ فردوس نے کہا، بیٹا یاسمین ہمارے آقا کی نواسی ہے، وہ 6 ماہ کی تھی کہ اس کی ماں فوت ہو گئی، پھر میں نے اسے دودھ پلایا تھا اور وہ نیلوفر سے صرف 2 ماہ بڑی ہے۔ نیلوفر نے پوچھا، آپ کی بہن کب آئے گی؟ میں کوشش کروں گا کہ وہ جلد آ جائے۔ پھر جب قباد کی موت کے بعد زربخت ماں بانوں کو مدائن پہنچا کر محاذ پر چلا گیا تو نیلوفر اور اس کے والدین ہر دوسرے روز ان کے پاس آ جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی فریبرز بھی اسے اپنے گھر میں بلا لیا کرتا تھا۔ ماں بانوں فریبرز کو بابا اور وہ اس کو بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ اور آج جب زربخت چند ماہ کی غیر حاضری کے بعد فریبرز کے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مدتوں یہاں رہ چکا ہے۔ باغ میں گلاب کے پھولوں کی کیاری کے قریب سے گزرتے ہوئے زربخت کو ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ جھک کر پھول توڑ رہی تھی اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ زربخت رک گیا، پھر دبے پاؤں اس کے قریب پہنچا اور بولا، نیلوفر۔ لڑکی نے چونک کر زربخت کی طرف دیکھا۔ اسے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ لڑکی نیلوفر سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھی۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید اور بال قدرے سنہری مائل تھے۔ اس کا قد بھی ذرا اونچا تھا۔ زربخت بدحواس ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور احساس ندامت سے گردن جھکاتے ہوئے بولا، معاف کیجیے، میں سمجھا تھا کہ آپ نیلوفر ہیں۔ اس کی پیشانی پر ایک ہلکا سا شکن اچانک غائب ہو گیا اور غصے سے گھورنے والی لڑکی مسکراہٹوں سے لبریز ہو گئی۔ نیلوفر، نیلوفر، اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ نیلوفر سامنے برآمدے میں نمودار ہوئی اور اس نے زربخت کی طرف دیکھا، پھر جھجکتی اور شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، یاسمین، یہ زربخت ہیں، یہ ماں بانوں کے بھائی ہیں، یہ محاذ پر گئے ہوئے تھے۔ زربخت نے کہا، میں تمہارے آقا سے ملنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں، میں انہیں اطلاع دے دیتی ہوں۔ نیلوفر یہ کہہ کر مکان کی طرف چل پڑی اور زربخت اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملاقات کے کمرے میں فریبرز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ فریبرز کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، زربخت، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم واپس آنے پر خوش نہیں ہو۔ ایک سپاہی کی بہترین صلاحیتیں جنگ کے میدان میں ابھرتی ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، لیکن اب مجھے یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شہنشاہ اور ردشیر محافظ فوج کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے 10,000 نئے سپاہی بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی تربیت کے لیے مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ اب ردشیر مر چکے ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ محافظ فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے کے متعلق نئے شہنشاہ کے خیالات کیا ہوں گے۔ بہرحال تم میرے نائب کی حیثیت سے کام کرو گے۔ زربخت نے احسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، میری خوش قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے کسی ذمہ داری کا اہل سمجھتے ہیں۔ تم کل صبح میرے دفتر پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں ضروری ہدایات مل جائیں گی۔ زربخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن فریبرز نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دوبارہ بیٹھ جانے کو کہا۔ فریبرز نے تالی بجائی، کافور کمرے میں داخل ہوا۔
اس نے کہا کافور، سروش اور یاسمین کو یہاں بھیج دو۔ کافور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت لڑکی جسے زربخت نے پھول توڑتے ہوئے دیکھا تھا ایک وجیح آدمی کے ساتھ جس کی عمر 40 سے اوپر معلوم ہوتی تھی کمرے میں داخل ہوئی۔ فریبرز نے کہا زربخت یہ میرا داماد ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے۔ زربخت نے اٹھ کر گرمجوشی سے سروش کے ساتھ مصافحہ کیا اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ فریبرز نے سروش سے مخاطب ہو کر کہا زربخت کا باپ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ سروش نے زربخت سے کہا میں تمہارے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں۔ فیروز کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لے چکے ہو اور سیدھے محاذ سے واپس آ رہے ہو۔ کیا یہ درست ہے کہ مسلمان ہیرا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جابان کا لشکر ہیرا سے چند منازل دور پڑاؤ ڈال کر بہمن کی نئی ہدایت کا انتظار کر رہا ہے؟ ابھی مجھے بہمن سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، لیکن مدائن میں فوج کے جن عہدیداروں سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہمن کو ہیرا کے متعلق بہت اطمینان ہے۔ شاید تم اس کی اطمینان کی وجہ بتا سکو۔ زربخت نے جواب دیا آپ بہمن کی فرض شناسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ دشمن کو ہیرا کی طرف پیش قدمی کا موقع نہیں دے گا۔ فریبرز نے مداخلت کرتے ہوئے کہا ہیرا کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر تو کافی پرانی ہو چکی ہے، اب تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہیرا کے بعد ان کی اگلی منزل کیا ہوگی، یا وہ کون سا میدان ہوگا جسے بہمن اپنے سپاہیانہ کمالات دکھانے کے لیے منتخب کرے گا۔ تم مسلمانوں کے لشکر اور اس کے سپہ سالار کے حالات معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے، مجھے یقین ہے کہ زربخت تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکے گا۔ سروش نے زربخت سے مخاطب ہو کر کہا ہم نے صدیوں روم اور یونان جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے سپاہی اور سالار منظم جنگوں کے سارے طور طریقے جانتے ہیں، لیکن عراق میں ہماری افواج ان صحرا نشینوں سے عاجز آ چکی ہے جن کے ماضی کی تاریخ صرف قبائلی جنگوں تک محدود تھی۔ اگر میں یہ سنتا کہ انہوں نے اچانک حملہ کر کے ہماری کسی سرحدی چوکی پر قبضہ کر لیا یا چند محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یا ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی بستی پر قبضہ کر لیا ہے تو مجھے اس بات پر تعجب نہیں ہوتا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عرب کے منتشر قبائل اچانک متحد اور منظم کیسے ہو گئے اور ایک زبردست فوجی طاقت کے مالک کیسے بن گئے۔ منظم جنگوں کے جو تجربات ہمیں صدیوں میں حاصل ہوئے تھے وہ انہوں نے چند برس کے اندر اندر کیسے حاصل کر لیے؟ زربخت نے جواب دیا عربوں کی کایا پلٹ موجودہ دور کی تاریخ کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ انہیں میدان میں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ ان کے لیے ایک کھیل ہے۔ ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی تجربہ کار ایرانی یا رومی جرنیل ان کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اب ہمارے انتہائی آزمودہ کار جرنیل بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایران کے مقابلے میں ایک نئی سلطنت اور ایک نئی قوم میدان میں آ چکی ہے اور ان کے فوجی رہنماؤں نے جنگ جیتنے کے وہ طریقے معلوم کر لیے ہیں جو ہمیں معلوم نہ تھے۔ ہم جب ان کے ساتھ قوت آزمائی کے لیے کوئی میدان منتخب کرتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فتح یا شکست کے امکانات کیا ہیں۔ ہمارے سالار اگر 20,000 سپاہیوں کو کافی سمجھتے ہیں تو انہیں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک ان کے جھنڈے تلے 40,000 سپاہی جمع نہ ہو جائیں، لیکن مسلمان جب کسی محاذ کا رخ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کا ہر سپاہی اپنے عزم و یقین کو فتح کی آخری ضمانت سمجھتا ہے۔ پھر جنگ کے میدان میں ان کا جوش و خروش اور ان دیوانوں کی طرح نہیں ہوتا جو ایک منظم لشکر کے سامنے میلے کی بھیڑ بن جاتے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی چال بھی کسی ہنگامی جوش یا اضطراب کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ادنا سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک ایک ہی دماغ سے سوچتے ہیں۔ ان کے یلغار میں تند و تیز ہوا کے ان جھونکوں کا تسلسل قائم رہتا ہے جو ریت کے تودوں کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ فلاں میدان میں ہماری شکست کی وجہ کیا تھی تو میں بلا خوف اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے انتہائی تجربہ کار جرنیل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی سپہ سالار نے فلاں میدان میں کوئی غلط قدم اٹھایا تھا۔ خالد بن ولید کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کی رفتار میں ہے۔ جب وہ اچانک کسی نئے محاذ پر نمودار ہوتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے راستے میں زمین کی وسعتیں سمٹ گئی ہیں۔ اس کا سخت ترین حملہ عام طور پر ہماری فوج کے اس حصے پر ہوتا ہے جسے ہم انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے میمنہ یا میسرہ کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے قلب کی صفیں الٹ دیتا ہے، اور جب ہمارے سالار قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی طوفانی دستے ہمارے عقب میں پہنچ گئے ہیں۔ سروش نے سوال کیا خالد بن ولید کے لشکر کی مجموعی تعداد کیا ہوگی؟ زربخت نے جواب دیا اگر میں مبالغہ آرائی کروں تو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی مجموعی تعداد 20,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ لشکر گرد و غبار کے بادلوں سے نمودار ہوتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کے سینے سے کوئی نئی قوت پھوٹ نکلی ہے۔ میرے نزدیک ایران پر مسلمانوں کا حملہ ایک مذاق سے زیادہ نہ تھا، لیکن اب میں اسے ایک مذاق نہیں سمجھتا۔
فریبرز نے کہا حقیقت پسندی ایک اچھے سپاہی کی اہم ترین خوبی ہے، لیکن مدائن کی کسی اور محفل میں تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سروش نے کہا تم عراق میں مسلمانوں کی ابتدائی کامیابیوں سے بہت زیادہ بددل ہو گئے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ مسلمانوں کی باقاعدہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ زربخت نے جواب دیا میں مایوس نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی ایران کے ناخداؤں کے دل میں اس خطرے کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ سروش نے کہا اس کی وجہ یہ کہ ہم بدترین حالات میں بھی عربوں کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، سوئے ہوئے شیر کو جاگنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عراق کی حفاظت کو وہاں کی عرب آبادی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن جب ایران کی آزادی کے لیے خطرہ پیدا ہوگا تو کوہ البرز سے لے کر دشت مکران تک تمام ایرانی متحد ہو جائیں گے، پھر ہم صحرائے عرب کے آخری کونے تک دشمن کا تعاقب کریں گے۔ اس وقت میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اصفہان سے جو لشکر بھیجوں اس کی رہنمائی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ آپ اصفہان کے لشکر کے سالار ہیں؟ سروش کی بجائے فریبرز نے جواب دیا۔ سروش اصفہان کے علاقے میں ایک بہت بڑا رئیس ہے، اس کی جاگیر 30 دیہات پر مشتمل ہے اور اس کے اپنے لشکر کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ یہ اردشیر کی دعوت پر یہاں آیا تھا، لیکن وہ اس کی آمد سے ایک ساتھ قبل اپنا آخری سانس لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زربخت رخصت کی اجازت لے کر اٹھا تو یاسمین نے آہستہ سے اپنے نانا کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد زربخت سے مخاطب ہوا۔ یاسمین تمہاری بہن سے ملنا چاہتی ہے، آج اگر تم نہ آتے تو میں اسے کافور اور نیلوفر کے ساتھ تمہارے گھر بھیجنے کی کوشش کرتا۔ اب تم اسے یہاں لے آؤ، یاسمین ایک ہفتہ یہاں رہے گی اور میں چاہتا ہوں کہ اتنے دن مہبانو بھی ہمارے پاس رہے۔ زربخت نے جواب دیا جناب میں اسے ابھی یہاں لے آتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ان سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ پھر اس نے سر جھکا کر فریبرز اور سروش کو سلام کیا اور اس کے بعد جھجکتے ہوئے یاسمین کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیلوفر راستے میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے۔ برقع اور نیلوفر نے آگے بڑھ کر اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کہا لیجئے، مہبانوں کو گلاب کے پھول بہت پسند ہیں۔ زربخت نے گلدستہ پکڑتے ہوئے کہا لیکن وہ خود یہاں آ رہی ہے۔ کب؟ ابھی میں اسے لینے جا رہا ہوں اور وہ چند دن یہیں رہے گی۔ آپ اسے یہاں چھوڑ کر محاذ جنگ پر واپس چلے جائیں گے؟ نہیں، اب مجھے شاید کافی عرصہ مدائن میں ہی رہنا پڑے۔ نیلوفر کا اداس چہرہ اچانک مسرتوں سے لبریز ہو گیا۔ زربخت نے ایک ثانیہ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دریا کے کنارے کشادہ سڑک پر اپنے گھر کا رخ کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس بھولی بالی لڑکی کی دبی دبی مسکراہٹ اس روشنی کے سیلاب میں گم ہو کر رہ گئی ہے جو اس نے یاسمین کے چہرے پر دیکھی تھی۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے سٹوری اتنی ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔